دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد ماہ رجب اور رجب کے اندر اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج یا معراج النبی ایک معجزہ دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ انگلش میں سے میریکل کہتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت جس کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے وہ ذات نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، عقلی طور پہ، پھر سنیے گا، اللہ تعالیٰ جس ذات کو منصب نبوت پر سرفراز فرماتا ہے وہ ذات جو ہے نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، عقلی کمالات کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ یہ اس کو یاد کر لیں، جس کو اللہ نے منصب نبوت پہ سرفراز فرمانا ہے وہ ذات پہلے ہی سے، اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ ذات نفسیاتی طور پر، عقلی طور پر اور روحانی طور پر اپنی قوم کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دعویٰ کرتی ہے، تو پھر قوم دلیل مانگتی ہے۔ پھر قوم کیا مانگتی ہے؟ دلیل مانگتی ہے۔ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں تو آپ نے کہنا مولانا قرآن کی فلاں آیت بتا دیں، فلاں مسئلہ بتا دیں، آپ تو پوچھیں گے نا۔ اور جب کسی نے کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر قوم جو ہے وہ اپنا اس نبوت کے دعوے کی دلیل مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی دی ہوئی قوت اور طاقت سے وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس سے وہ قوم کے مطالبات کو پورا کرتا ہے نبی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب قوم دلیل مانگتی ہے تو پھر نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس قوم کی اس دلیل کا جواب دیتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ معجزے کا لفظ دیکھیں تو یہ عاجزہ یا جزو، یعنی عقل کو عاجز کر دینے والا، عقل کو، یعنی جو چیز عقل کے احاطے میں آتی نہیں ہے۔ اس کی تعریف جو ہماری کتب کے اندر ہے، الاتیان بامرن، کوئی ایسا کام کرنا خارقا للعادت جو عادت کے خلاف ہو، عادت کے خلاف ہو، یقصد بہ بیان و صدق من الدعا، جس سے اپنے دعوے کی صداقت کو بیان کیا جا سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ شیخ کرامت صاحب، افتخار صاحب روز رات کو 10 بجے سوتے ہیں اور صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک رات کو، یہ 3-4 سال سے یہ معمول ہے، ایک رات اگر وہ رات کے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں تو یہ خلاف قدرت نہیں ہے، خلاف عادت ہے۔ خلاف قدرت، خلاف عادت ہے۔ معجزہ خلاف قدرت نہیں ہوتا بلکہ خلاف عادت ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ، جو قاعدہ اور قانون ہے وہ تو چلتا رہتا ہے نا، اس میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی کبھی چیز معمول سے ہٹ جاتی ہے، اسے خلاف معمول کہیں گے، خلاف قدرت نہیں کہیں گے۔ اس میں ایک بنیادی جو ہے وہ فرق ہے۔ اور میریکل جو ہے ایک ان یوزول ہیبٹ ہوتی ہے جو معمول سے ہٹ جاتی ہے، اسے آپ معجزہ کہتے ہیں۔ اور بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کی، اور تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خاموشی سے معاذ اللہ ایک طرف بیٹھ گئے اور کائنات کے اندر ہنگامہ شر اور ہنگامہ خیر کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی قدرت پوری طرح کار فرما ہے، پوری طرح کار فرما ہے۔ اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے، کس وقت کس کو کہاں کاری ضرب لگانی ہے،
اور اس کا اپنا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دینے کے بعد پھر انہیں پکڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، کہتے ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں ندیم صاحب کہ اللہ ہمارا مالک ہے، یہ بھی کہتے ہیں، جب آپ اتنی بات کرتے ہیں تو پھر اگلی بات میری بھی مان لیں کہ اگر اللہ کو خالق بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ مدبر بھی مانیں اور با اختیار بھی مانیں۔ پھر کیا مانیں؟ مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا۔ پھر آپ اللہ کو مدبر بھی مانیں نا، خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں۔ جہاں مدبر ماننا پڑتا ہے، تدبیر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں آپ چونک جاتے ہیں۔ وہ مدبر بھی ہے اور با اختیار بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے اور با اختیار بھی ہے۔ قوانین فطرت کو عادت خداوندی کہا جا سکتا ہے، قوانین فطرت کو عادت خداوندی کہا جا سکتا ہے۔ معجزات کے بارے میں ہم صرف اتنی بات کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کسی حکمت کے پیش نظر، اپنی کسی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت ایسا کیا۔ خلاف عادت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فطرت یہ ہے کہ سورج ہمیشہ یہاں مشرق سے نکلتا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم روز قیامت اس کو مغرب سے نکال دیں گے۔ یہ خلاف قدرت نہیں ہے، یہ خلاف عادت ہے، یہ خلاف معمول ہے، اسے خلاف قدرت نہیں کہا جا سکتا۔ بات ہماری کہاں ختم ہوگی؟ آپ نے اپنے رب کو مدبر بھی مانا، با اختیار بھی مانا، اور پھر کیا کہہ دیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب آپ کا ایمان اس پر پختہ ہو گیا۔ نبی کے بارے میں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اس مسجد کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے، اس مسجد کو رن کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی موجود ہے، جس میں افتخار صاحب ہیں، محمود قریشی صاحب ہیں، اور اخلاق صاحب ہیں، ہمارے ملک غلام سل کھوکھر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ دے آر آتھورائزڈ ٹو یوٹیلائز دا فنڈز۔ ان کو اختیار ہے کہ بلب، فانوس، خطیب، امام، کسی کو کیا دینا ہے، وہ اتھارٹی ان کے پاس ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ دنیا کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی منصب پر بٹھایا جاتا ہے تو پاور ساتھ ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں، پاور ساتھ ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں۔ کسی وہ سیکرٹری ہو، ڈپٹی سیکرٹری ہو، وہ آپ کا ایس ایس پی ہو، وہ آپ کا آئی جی ہو، وہ آپ کا چیف منسٹر ہو، وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو، پاورز بھی ساتھ ڈیلیگیٹس کر دی جاتی ہیں کہ ہم نے اس کو مرتبہ اور منصب دیا، عہدہ دیا، اس عہدے کے لائق ہے۔ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ نبوت کا عطا فرما کے اختیار سلب کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی بات مجھے سمجھ میں آتی، یہ بالکل اگینسٹ دا وزڈم ہے یہ بات کہ اس کائنات کا سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ نبوت ہے، نبوت ہے نا، اس سے بڑا منصب تو کوئی نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کے بنائے بندے، ان کو اتنا شعور اور عقل ہے، ادراک ہے کہ ہم نے دنیاوی منصب اور عہدہ کسی کے حوالے کرنا ہے، اس کو اختیارات بھی سونپ دینے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، با اختیار بھی ہے، اور بار بار کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اس نے اس کائنات کا سب سے بڑا منصب اور عہدہ نبوت جب کسی کو عطا کیا، اس کو بے اختیار کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ نبی کی بنیادی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ نبی کی بنیادی، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا، الرٹ ہو کے سنیے میری بات۔ اللہ تعالیٰ جب منصب نبوت پر سرفراز فرماتا ہے تو تین اللہ تعالیٰ خواص، تین اوصاف، تین خواص اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے خواص؟ جب کسی کو، اب دیکھیں جی پہلا خاص کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے، سب سے پہلے جس کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اسے قوت عاقلہ عطا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ قوت عاقلہ، ٹھیک ہے؟ یہ قوت عاقلہ کیا ہے؟ قوت عاقلہ ہے جو بغیر نسیان و خطا کے، بغیر ظن و تخمین کے بندہ جب نتیجے پر پہنچ جائے، یہی قوت عاقلہ ہے۔ یہ پانی ہے،
یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ اوپیک ہے، یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، اس کے لیے مجھے تجربے سے گزرنا پڑے گا. ایک گھونٹ چکھوں گا، ٹیسٹ بڈز مجھے بتائیں گے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے. میں تجربہ کروں گا. ہمارے سائنسدان ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہائپوتھیسز لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ نتیجہ خاص کر لیتے ہیں کہ پینسلین کس کام آئے گی، یہ کس وائرس کے لیے تو کوئی کام اینٹی بایوٹک کام ہی نہیں کرتی، بیکٹیریا کے لیے یہ کس بیکٹیریا کے لیے. تجربے کرتے کرتے ایک سیٹ اسائڈ کرتے، دوسرا تیسرا، وہ نسیان و خطا، ظن و تخمین اندازوں کے بعد، بھولنے کے بعد، درست اور غلط قرار دینے کے بعد پھر ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک جو ہے یہ اس کام کے لیے ہے. یہ فلائجل ہے، یہ آپ کی پینسلین ہے، لیفلاکس ہے، جتنی بھی اینٹی بایوٹک وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کام ہے. اس پر پہلے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، نسیان و خطا اور ظن و تخمین کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں. نبی کا سب سے پہلا کمال یہ ہوتا ہے کہ بغیر نسیان و خطا کے، بغیر ظن و تخمین کے براہ راست نتیجے پہ پہنچتا ہے. براہ راست کہاں پہنچتا ہے؟ نتیجے پہ پہنچتا ہے. یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. وہاں جاؤ، فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، اتنے مائلز پر وہ جا رہی ہے، اس سے وہ خط لے کے واپس آ جاؤ. بغیر کسی ایکسپیریمنٹ کے، بغیر تجربے کے براہ راست نتیجے پہ پہنچتا ہے. نبی کا پہلا وصف جو اللہ عطا فرماتا ہے، جب نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو پہلی خوبی اللہ یہ عطا فرماتا ہے قوت عاقلہ. قوت عاقلہ جو بغیر نسیان و خطا کے، بغیر ظن و تخمین کے نتیجے پر پہنچ جائے. اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوت دیتے ہیں، قوت متخیلہ. قوت، ہاں، آپ کی یہ سینسز کتنا کام کرتی ہیں. کیا خیال ہے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میری آواز ڈاکٹرز ہاسپٹل پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی نا. میری بصارت اس دیوار کے پیچھے جا رہی ہے. میرے تخیلات، میری جو تخیلاتی میری قوت ہے وہ ساری کی ساری محدود ہے. لیکن اللہ جب کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں تو دوسری قوت متخیلہ دیتے ہیں. وَهُوَ أَن يَرَى فِي حَالِ يَقْظَتِهِ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، وہ کھلی آنکھ سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. کھلی آنکھ سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. یسمع کلام اللہ، اور انہی کانوں سے وہ اللہ کا کلام بھی سن لیتے ہیں. انہی کانوں سے اللہ کا کلام بھی سن لیتے ہیں. وَيَكُونَ مُخْبِرًا عَنِ الْمُغِيبَاتِ، اور یہاں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبریں بھی دے دیتے ہیں. یہ ہے قوت متخیلہ. آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا روڈ پر اس وقت کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا ٹرک جا رہا ہے یا گاڑی جا رہی ہے یا مزدہ، یہ مجھے نہیں پتا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو دوسری قوت کون سی عطا فرماتا ہے؟ قوت متخیلہ. پہلی قوت عاقلہ، مجھے انہوں نے ایگزیکٹو آفیسر بنایا، پرنسپل بنایا اور کہا علامہ صاحب یہ 4 کروڑ کا بجٹ آپ کے قلم کی نوک پر ہے، آپ کے پاس ڈیلیگیشن آف پارز جو ہیں ان میں ڈی ڈی او پارز بھی آپ کے پاس ہیں، آپ سائننگ اتھارٹی بھی ہیں، اپروول اتھارٹی بھی ہیں. اتنا چھوٹا سا جامعہ، اس کے اندر 4 کروڑ دے کے میرے قلم کی نوک کے نیچے ساری قوت رکھ دی کہ آپ چاہیں جہاں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے کہ میس پہ کتنا کرنا ہے، کس پہ کتنا کرنا ہے، سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہماری قوتیں جو ہم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ قادر ابھی آپ نے خود کہا نا کہ وہ با اختیار ہے. یہ کہا نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ با اختیار ہے. اللہ فرماتا ہے پھر تمہاری جیسی قوتیں میں نہیں دیتا، پھر میں ایسی قوت دیتا ہوں کہ بیداری، عالم بیداری میں میرے فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا کلام بھی سن سکتے ہیں، اور میرے عرش پہ کیا ہو رہا ہے اس کی خبر بھی دے سکتے ہیں، اس کی خبر بھی دے سکتے ہیں. تیسری ہے قوت متصرفہ. میں نے بتایا نا اللہ جب کسی کو نبوت کے عہدے سے سرفراز فرماتا ہے تو 3 طرح کی پاورز ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات. 3 طرح کی پاورز، قوت عاقلہ، قوت متخیلہ، اور تیسری آئے گی قوت متصرفہ. وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت یہ ہے ان تکون نفسہ متصرفۃ فی مادۃ حاضل عالم. اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت دینے کے بعد اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے، اس کا یہ جو مادی جہان ہے، اس کا یہ مادی جہان، میٹیریلسٹک ورلڈ،
جو مادی جہان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر نبی کو وہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ جہاں چاہتا ہے اپنا تصرف کر سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے۔ یہ مشکل بات ہے، میں بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی بات کی۔ یعنی اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی دی قوت سے اس جہان میں وہ چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتا ہے with his own consent, with his own ambition, with his own wish۔ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے استعمال کر سکتا ہے۔ کیسے استعمال کرتا ہے؟ یقلب العصا ثوبانا، چھڑی لے لے درخت سے توڑ کے زمین پہ پھینکے تو وہ اژدہا بن جاتی ہے۔ تصرف ہے نا تصرف نہیں؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ قرآن نے کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا پھینکا تھا؟ کیا بن گیا تھا؟ تو قوت متصرفہ تو ہے نا، یوٹیلائزیشن پار ہے نا۔ اور پھر والماء دمن، اور جب چاہے پانی کو حکم دے پانی خون بن جاتا ہے۔ پانی کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے۔ اور جب چاہے ہاتھ کے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو کے الگ ہو جائے، اور جب اشارہ کرے سورج پلٹ کے واپس آ جائے۔ یہ قوت متصرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نبوت کے عہدے سے منصب سے سرفراز فرماتا ہے تو ساتھ ہی پاور ڈیلیگیٹس کر دیتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پاور ڈیلیگیٹس کر دیتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو، اے میرے نبی ہم نے آپ کو نبوت دی ہے تو پھر ہم ہر شے پہ قادر ہیں۔ پھر ایسے اختیارات دیں گے جس کا ایک کامن مین تصور نہیں کر سکتا، جس کا کامن مین تصور۔ دیکھیں نا، امتیاز تو تبھی قائم رہے گا نا، ایک کام میں بھی کرتا ہوں وہ کام آپ بھی کر لیتے ہیں تو وہ تو پھر امتیاز قائم نہ ہوا۔ لیکن جو کام میں کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے، یہی میرا امتیاز ہے، یہی میری اسپیشلٹی ہے۔ جو کامن مین یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نبی کو وہ قوت دیتا ہے، وہ نبی وہ کام کر لیتے ہیں۔ جی اللہ فرماتے ہیں، چلو جی پہلے کوئی تھوڑی سی مثالیں لے لیتے ہیں، ذرا سی بات۔ سارا کو خوشخبری دی تھی، یاد ہے نا؟ نہیں دی تھی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہا یا ویلتھا آلد انا وانا عجوز، یہ کہتی میں تو بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، میرے شوہر جو ہیں وہ وانا عجوز، میں تو عاجز ہو گئی، لہٰذا میرے تو مینو پاس شروع ہو گیا ہے، میرے تو پیریڈز بند ہو گئے ہیں، وہذا بالی شیخہ، اور میرا شوہر 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ انا ھذا لشیء عجیب، یہ سورہ ہود ہے۔ آپ کہتی ہیں یہ تو بڑی عجیب بات کہہ دی فرشتے نے آ کے، میرے پیریڈ پہ ختم ہو گئے ہیں، شوہر میرا 100 سال کی عمر کراس کر گیا ہے، آپ خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعجبینی من امر اللہ، فرمایا سارا اللہ کی بات پہ تعجب، اللہ کی بات پہ تعجب۔ یہ تعجب بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ تعجب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا تعجب کیوں کیا میری بات پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کے نہا خانے میں کہیں یہ بات موجود ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ رب ہے ہی وہ ذات جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو ناممکنات کو کیا بنا دے؟ ممکن بنا دے۔ جو چیز آپ کی عقل سے ماورا جا رہی ہے، بیونڈ دا وزڈم جا رہی ہے، وہ جو ناممکن ہو جو اس کو ممکن کر دے، وہی تو آپ کا رب ہے، وہی تو آپ کا رب ہے۔ تو فرمایا سارا آپ اس پر حیرت کر رہی ہیں؟ کہا ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور وہ اسحاق ہوگا، اس کو بھی بیٹا دیں گے، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ نام بھی ہم خود ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یہ بھی ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کو بیٹا دینے لگے تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ پاسبل نہیں میرے لیے، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ دو باتیں ہیں، نہ تو کسی مرد نے چھوا ہے آج تک مجھے، اور نہ ہی میں سرکش اور باغی ہوں کہ میں کسی گناہ کی مرتکب ہوئی، بیٹا کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے قال کذالک، اللہ فرماتے میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ خلاف قدرت نہیں ہے، خلاف عادت ہے، خلاف معمول ہے۔ اللہ نے یہ تو ہم نے کرنا ہے، مرد نے نہیں چھوا، میں رب جانتا ہوں۔ آپ سرکش اور باغی نہیں، یہ بھی رب جانتا ہے، لیکن پھر بھی بیٹا ہوگا، پھر بھی بیٹا ہوگا۔ رب کے ہوا علیہ حین، اللہ کے لیے چیزیں بڑی آسان ہے۔ عزیر علیہ السلام سے پوچھا تھا کتنی دیر سوئے رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا
فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے اپنے 100 سال اس کو سلائے رکھا اور پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو قال لبثت یوما و بعد یوم، ایک بھی آدھا دن سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال کی ہے، وہ ہماری پریزنس کے اندر، زندان کے اندر باربر کو بلایا جاتا ہے 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے بعد، کہ آپ کی وہ مونچھیں، آپ کی وہ جو شیو کرواتے ہیں شیو کروا لیں، اپنی کٹنگ کروا لیں، ناخن کے لیے آپ کو چیزیں دے دی جاتی ہیں، نیل کٹر دے دیے جاتے ہیں کہ اپنا حلیہ ٹھیک کر لیں۔ 15 دن یا مہینے کا جب میں لیکچر دینے گیا تھا جیل میں قیدیوں کو، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے ان کے لیے اہتمام کر رکھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، بندہ 100 سال سویا رہے، نہ اس کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ اس کے بال بڑھتے ہیں، نہ مونچھیں بڑھتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حیرت نہیں ہو رہی؟ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک، اللہ فرماتے ہیں کہ عزیر اپنے، میرے محبوب عزیر، اپنے کھانے کو دیکھو، مشروب کو دیکھو، لم یتسنہ، کھانا جو ہے وہ گلا سڑا نہیں ہے، گلا سڑا نہیں ہے، باسی نہیں ہو۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے جانور کو دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، ہڈیوں ہی ہڈیاں پڑی، وہ بھی بھر بھری پڑی ہیں ایک ہی جگہ پر، یہاں ان کا گدھا حمار، یہاں کھانا یا باڈی جسم ہے عزیر علیہ السلام کا، تینوں ایک ساتھ پڑے ہیں، تینوں ایک ساتھ پڑے ہیں، کھانا بھی گرم ہے، مشروب بھی ٹھنڈا ہے، گدھے کی ہڈیاں خچر کی وہ گل سڑ گئی ہیں، آپ سوئے میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے 100 سال سلائے رکھا، 100 سال سلائے رکھا، اور بتایا یہ کہ میں ایسا قادر ہوں کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا 100 سال گزارے ہیں، لیکن ہم نے وقت کو حکم دیا اس پر تھم جاؤ، اس پر بھی تھم جاؤ، اس پر چلتے رہو، اس پر چلتے رہو، ایٹ اے ٹائم، سیم پلیس، سیم پلیس، تینوں ایک جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسا قادر ہوں کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، کہ ہم نے ایک ہی جگہ پر 3 چیزیں موجود ہیں اور ہم نے 100 سال اس پر گزار دیے۔ میں نے کھانا ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، مشروب کو گرم نہیں ہونے دیا، اور عزیر علیہ السلام کے جسم پر کوئی غیر طبعی نشان ہم نے واضح نہیں ہونے دیا، کوئی غیر طبعی نشان ہم نے، نہ مونچھیں، نہ داڑھی، نہ بال، جسم کے ہر چیز ایکوریٹ ویسے کی ویسے ہم نے رکھی۔ تو میں ایسا قادر ہوں کہ جس چیز پر چاہتا ہوں وقت کو روک دیتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وقت کو چلنے دیتا ہوں۔ تو کہیں نہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں، آپ کا وہ بھی تو 309 سال سوئے تھے میرا خیال ہے، جو اصحاب کہف تھے، جمعے کو سورۃ کہف پڑھا کرے، 309 سال سوئے تھے۔ ہاں، اب اس پر بحث نہیں کرتے۔ یہ آپ کا جو دن ہے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ 24 آورز، ایسے قیامت کا دن۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ہاں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، میں تو ایسا رب ہوں، یہاں دنیا میں دن میں نے 24 گھنٹے کا دیا ہے، قیامت کا دن میں 50,000 سال کا کر دوں گا، 50,000 سال کا کر دوں گا۔ قادر ہے نا؟ سورۃ معارج کی آیت میں نے پڑھی ہے، وہ سلیمان علیہ السلام نے تخت مانگنا چاہا تھا، از اٹ پاسبل؟ ایک نے کہا تھا کہ جن نے کہا تھا، جن نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، فرماتے ہیں وہ تخت کتنے 100 مائلز پر تھا، وہ میں لے آتا ہوں، آپ کا یہ محفل اور دربار برخاست نہیں ہوگا تو میں لے آتا ہوں، اور آپ نے فرمائی تو بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر سلیمان علیہ السلام کی قوم سے ایک بندہ اٹھا۔ اچھا، اب حیرت کی بات ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قوت زیادہ جن کے اندر ہوتی ہے یا انسان کے اندر ہوتی ہے؟ اچھا، میں نے دیکھی ہے، ہمارا ایک وہ شاگرد تھا، کوئی آج سے کوئی 20 اور 22 ایئرس اگو، وہ بہت ہی عمل کرتا تھا۔ مجھے رات ٹیلی فون آیا گھر کے، جلدی آ جاؤ استاد جی، جلدی آئیں۔ میں مدرسے پہنچا تو ہر وقت وہ نہ جانے کیا کیا عملیات کرتا رہتا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا، مدرسے پہنچا، جب گیا تو ہی واز ٹاسنگ، وہ زمین پر اچھل رہا تھا، اچانک اچھلتا تھا اس دیوار میں جا کے لگتا تھا، اچھلتا تھا اس دیوار میں جا کے لگتا تھا، اور وہ اس کو قابو، لڑکے سارے ڈر کے باہر بھاگ گئے۔ باہر تک اللہ نے کرم کیا، جو کچھ میں نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، وہ اس کو ہم نے قابو کیا۔ وہ یوں اچھلتا تھا، جا کے پنکھے قریب جاتا، پھر نیچے آتا تھا،
پھر دیوار سے ٹکراتا تھا. یہ قوت آپ میں زیادہ ہے یا جن میں زیادہ ہے؟ بتائیے نا. ڈر لگ رہا ہے کہ رات خواب میں ہی نہ آ جائے, یہ کمرے میں نہ آ جائے. ایسا نہیں آتا, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جن نے کہا تھا میں لے آتا ہوں تخت. اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر اتنی قوت نہیں تھی, قوت امتی کے اندر تھی. اور وہ تھا کون؟ پتہ ہے وہ کون تھا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس کو ہم نے کتاب کا علم دے رکھا تھا. یہ علماء اولیاء, ان کو اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ قوت دے رکھی ہے. لیکن آپ جس قوت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ بڑھا کے فانوس اتار لو تو یہ قوت ہے. نہیں, اٹس ناٹ پار. یہ ایسا نہیں ہے. وہ قوت اور ہے, وہ قوت اور ہے. وہ قوت ان کی دعا کے اندر ہوتی ہے, ان کی دعا کے اندر ہوتی ہے. تو وہ اللہ فرماتے ہیں, اس نے کہا تھا انا تھی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کے میں آ جاؤں. از اٹ پاسبل؟ پلک پہ کتنا ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنے پہ؟ اس نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی اٹھا, آدمی. ہی واز اے ہیومن بینگ, ہی واز ناٹ جائنٹ, ہی واز اے ہیومن بینگ. اس نے کہا جی میں جاتا ہوں, میں تخت لے کے آ جاتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ اور میرے پاس کمال یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے کلام کا علم ہے. میرے سینے میں کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا. اس لیے میں کہتا ہوں علماء سے, صلحاء سے دعائیں کروایا کریں. ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے. ان کے پاس علم ہوتا ہے, کتاب کا اور دین کا علم ہوتا ہے. دعائیں کروایا کریں ان سے. کہاں میں لے کے آتا ہوں, وہ لے کے آئے. سلیمان علیہ السلام کی وہ قوت سماعت کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان و جنودہ. ایڈریس کر رہی تھی چیونٹی, اللہ فرماتے چیونٹی ایڈریس کر رہی تھی. کون ایڈریس کر رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے چیونٹیاں بھی ایڈریس کرتی ہیں. ان کی لیڈر تھی. شی واز ایڈریسنگ ٹو ہر نیشن. اپنی قوم کو خطاب کر رہی تھی کہ اے میری چیونٹیوں, جلدی سے آؤ, بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے. بڑی بات ہے, بڑی قوت ہے چیونٹی کے اندر کہ باہر بیٹھی دور سے دیکھ رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے. نظر نہیں آیا تھا ابھی, لشکر بھی آ رہا ہے, آ کس کا رہا ہے. اتنا شعور تو چیونٹی کو ہے. اچھا آپ یہ مان گئے ہیں میری بات, کتنے آرام سے مان گئے ہیں کہ چیونٹی نے کہا کہ وہ لشکر آ رہا ہے. ساروں نے سر ہلا دی ہے, ساروں نے سر ہلا دی ہے کہ ہاں وہ کہا تھا چیونٹی نے کہ لشکر آ رہا ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کس کا لشکر ہے, یہ بھی بتا دیا. ایک اور بات بھی بتائی, اس نے کہا تھا کہ مجھے اس چیز کا خطرہ ہے, لا یأتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ تمہیں کہیں روند نہ ڈالیں. رزلٹ بھی بتایا تھا کہ رون ڈالیں گے. اچھا یہ تو یہ ایڈریس کر رہی تھی. فتبسم ضاحکا من قولها, ادھر کہیں سلیمان علیہ السلام دور آ رہے تھے, انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کر دیا؟ ہنسنا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دور ایک چیونٹی اپنی قوم سے خطاب کر رہی ہے اور انہیں میرے اور میرے لشکر کی خبر دے رہی ہے, میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں. مان گئے ہیں؟ مان 100%, not 99.9%. اگر 0.1% کم ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائیں گے نا. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. چلو بڑی بات ہے جی, آپ مان گئے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی چھوٹا سا کام کیا تھا. کیا کیا تھا یاد ہے؟ پرندے ذبح کیے تھے. ذبح کرنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ ان کو اپنے پاس رکھا تھا, انہیں مانوس کیا تھا. کیا کیا تھا؟ نہیں, آپ اپنے گھر میں مانوس نہیں کرتے ہیں نا مانوس. اللہ نے فرمایا پہلے ان کو لو, ان کی پرورش کرو, ان کو مانوس کرو. جب بھی آپ کی آواز سے مانوس ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں پالتو جانور آپ کی بات سنتے نہیں ہیں, کرتے کیسے بھاگتے آتے ہیں, بلاتے ہیں نا, کیسے بھاگتے آتے ہیں آپ کی آواز پہ آتے, دوسروں کو کاٹ لیتے ہیں, مالک کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں. وہ بات تو تھی نا. اللہ نے پہلے ان کو مانوس کرو, پھر ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد اگلا کام انہیں کیا کرنا ہے جی؟ ذبح کرنے کے بعد فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اپنی طرف مانوس کر لو, جو آواز دے تو آپ کے پاس آ جائے. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ
کل جبل، پھر ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنانے کے بعد علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر 1 2 3 4 اتنا پہاڑوں پر ٹکڑا رکھ دو۔ فرمایا یہ کرنے کے بعد ثم ادعوہن، پھر آوازیں دو ان کو، بلاؤ ان کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یاتینک سعیا، وہ سارے تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ مور کا ایک حصہ ادھر تھا، ایک ادھر تھا، ایک ادھر تھا، وہ سارے اکٹھے ہوئے، کمبائن ہونے کے بعد پھر وہ خود اپنی شکل میں آئے، پھر ان کے اندر روح آ گئی، پھر انہوں نے اڑنا شروع کر دیا، بھاگنا، سایہ دوڑتے اس کے پاس آ گئے۔ اور ساتھ کہا وعلم، اے ابراہیم جان لیجئے ان اللہ عزیز حکیم، تیرا رب بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ تیرا رب کیا ہے؟ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ آپ نے تو پرندے ذبح کر دیے، آپ نے تو ان کا قیمہ کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کو مکس اپ کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، ان کو روح کس نے دی؟ ان کے بدن کے اجزاء کو یکجا کس نے کیا؟ میں رب اتنا قادر ہوں کہ بکھرے اعضاء کو بھی میں یکجا کرنے کے بعد انہیں حیات دے کے تیرے پاس واپس لے آیا ہوں۔ آپ نے مان لیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ یوسف علیہ السلام کی والد کی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی تو کیسے واپس آئی؟ آپ اپنے آئی سرجنز کو مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کیٹریکٹ ہے، گلوکوما ہے، بے شمار بیماریاں، آنکھوں کو مشورہ دیا کریں نا، قمیضیں لگایا کریں آنکھوں پر، سرجری کی اور فیکو کی اور نہ جانے کیا کیا وہ آپ کی ہوتی ہے، سرجری ہوتی ہے اور اس کے بعد لینس ڈالے جاتے، اتنا لمبا پروسیس اور اتنا مہنگا پروسیس، یہ بینائی واپس آ جائے گی؟ اللہ فرماتے نہیں، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، ہم نے تو، نبی تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اس کے بدن سے مس ہونے والے لباس کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ نابینا کی آنکھوں پر لگا دیا جائے تو وہ بھی بینا ہو جاتی ہیں۔ نبی کا وجود تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ لباس جو صرف مس ہو جائے نبی کے بدن سے، کیا ہو جائے؟ وہ جو نبی کے بدن کو چھو جائے، اس کے اندر بھی ہم نے اتنی قوت، طاقت اور شفا رکھ دی ہے کہ ایک نبی کا کرتا دوسرے نبی کی آنکھوں پر رکھا جائے، فرتد آیات بصیرہ، بصارتیں لوٹ آتی ہیں۔ ایسا ہوا؟ کیا نتیجہ خاص کیا آپ نے؟ ان اللہ، ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا تھا؟ قال ہی عصای، یا اللہ یہ تو میں چھڑی لے کے پھر رہا ہوں، عصا لے کے پھر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا یہ نیچے رکھنا ہے اس کو، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام اس کو نیچے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، بل کھاتا بڑا سا سانپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا۔ ریت کی بات ہے، میں چھڑی نیچے رکھوں وہ سانپ بن جائے، میری کیفیت کیا ہوگی؟ بشری تقاضے تو ساتھ ہوتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے واللہ مدبرا، قصص، سورہ قصص، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے دیکھا یہ تو سانپ بن گیا، ایک دم چپ کر کے بغیر کچھ کہے پیچھے منہ موڑ کے چل پڑے، پیچھے چل پڑے، ادھر سانپ پھر رہا تھا، ادھر کہاں جانا تھا؟ واللہ مدبرا ولم یعقب، اس کا پیچھا نہیں کیا، میری چڑی تھی، واپس چل پڑے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس آؤ، واپس آئیے، واپس آئیے، ولا تخف، خوف نہ کریں، انک من الآمنین، آپ کو تو ہم نے اپنی حفاظت کے حصار میں لے رکھا ہے، آپ کو تو ہم نے اپنی حفاظت کے حصار میں لے رکھا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے نا کمرے میں سانپ آ گیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چلے چھوڑ دے جی۔ اللہ فرماتے قال خذھا، اگلا کام مجھ سے مشکل ہے، کہتے اللہ فرماتے آگے بڑے سانپ کو پکڑ لو، سانپ کو کیا کر لیں؟ خذھا، پکڑے اس کو۔ فرمایا فلا تخف، اور پکڑتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، پکڑتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ ہاتھ تو لگائیں، اس کو چھوئیں، ہم دوبارہ اس کو پھر آپ کا عصا بنا دیں گے۔ مان گئے؟ مانتے ہیں؟ کیوں؟ ان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنا ڈالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اندر تو باہر نکلتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، وہ باہر نکالتے سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ آج آپ پورے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ دبا کے رکھیے گا نا، تو شام کو باہر نکالیے گا، پورا کلون چھڑکنا پڑے گا اوپر آپ کو،
یہ پیغمبر کا ہاتھ تھا، بغل میں گیا تو اس کی روشنی کتنی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی. وہ سلیمان علیہ السلام تک ہوا بھی چلتی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کمال تو یہ تھا ولی سلیمان سورہ سبا ریحا غدوہا شہر و رواہا شہر. اللہ فرماتے ہیں ڈسٹینس تھا کنسسٹڈ آن ون منتھ. ڈیوریشن کتنی تھی ڈسٹینس کی؟ 1 مہینے کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کمال دیا تھا، وہ جو 1 مہینے کی مسافت تھی نا، وہ 1 دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتے تھے. 1 دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ کمال تھا. اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ناشتہ دمشق میں کرتے تھے، اور دوپہر کو کابل میں ہوتے تھے، اور اس کے بعد شام کو کہیں اور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، پلین تو نہیں تھے اس دور میں کہیں نہیں. میں نے کہا شاید کہیں کنکارڈ ہوں یا کہ آپ کے F-16 ہو. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ہم نے ان کو دے رکھا تھا. آپ نے ساری باتیں مان لی ہیں. وہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس قوم نے کہا تھا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے، اس کا ایک بچہ بھی ہو. کیا ہو؟ وہ اونٹنی بھی سرخ رنگ کی ہو. نکلی تھی اونٹنی باہر، ناقۃ اللہ نکلی تھی نا باہر. چلیں، آپ ساری باتیں مان گئے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے. Do you believe? Have you firm belief? Can you remember the earthquake before some days? Do you know what was the duration of that earthquake? Just 45 seconds. Thus, Allah Ta'ala Qadir hai. In Syria and Turkey, the duration of that earthquake was 45 seconds. Kitni duration thi? Actually, it was a major lesson for all of us. It was a major lesson, all of us. Allah Almighty is Qadir, Qadir Mutlaq. Yes, in 45 seconds. Do you know the owner of the house turned into homeless? Do you believe? Are you seeing? Yes. In 45 seconds, turn the kids who have parents orphan. Do you know? In 45 seconds, turn the men and women widows. Have you observed? Yes. In 45 seconds, turn the people who have businessless. Was a great merchant. Now they are able to begging. In 45 seconds, turn the people who have jobs jobless. The people were running, coming downstairs to save their lives. They have a lot of things. They have gold, they have silver, they have precious cars. Nobody help them to save their lives. Do you know that in 45 seconds, more than 50,000 lives turned into death? Believe you? How much time? Just 45 seconds. اللہ فرماتا ہے میں ایسا قادر ہوں، تم میری قدرت کا تصور نہیں کر سکتے. میری قدرت کا 45 سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. 45 سیکنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. 45 سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ زمین بوس کر دیا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس دن کو یاد کرو جب میں زمین کو ہلا کے رکھ دوں گا، اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین سے کہوں گا اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے، سارے خزانے نکال دے، سارے بدن باہر نکال دے، کوئی بدن تیرے اندر نہیں رہے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ہے یہ کیا ہو گیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. The people have no clue before a night that it would be their last night. The people haven't any kind of clue a night before that the next night would be the last night of their lives. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج رات گزار رہے ہیں کہ کل کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی. They will be homeless. نہ ان کا گھر ہوگا، نہ ان کی اولادیں ہوں گی، نہ ان کی زندگیاں ہوں گی، کچھ بھی نہیں تھا. But we are not ready to learn the tragedies of the others.
کبھی ہم نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ سیکھنے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور کمال کا قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے مان لیا۔ اگر میں یہ کہہ دوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ کمال، اللہ کہتا ہے میں تو ایسا رب ہوں کہ رات کے ایک پہر میں اپنے نبی کو وہاں سے لیا، کہاں سے لیا؟ مسجد حرام سے لیا، اور لے میں کہاں گیا؟ مسجد اقصی، اور وہاں میں نے کیا کیا؟ الذی بارکنا حولہ، ایسی مسجد لے گیا جہاں چاروں تو برکات ہی برکات تھیں، اور لنریہ من آیاتنا، میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دوں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، محبوب کو کیا دکھا دوں؟ ساری نشانیاں دکھا دوں۔ انہ هو السمیع البصیر، اے لوگو خبردار رہنا، خبردار رہنا، تمہارا رب سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، لے کے میں جا رہا ہوں، اعتراض تم کر رہے ہو، تمہارے اعتراضات کو میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ نہ مجھے مدبر مانتے ہو، نہ مجھے با اختیار مانتے ہو، رب بھی کہتے ہو، مدبر بھی نہیں مانتے، با اختیار بھی نہیں مانتے۔ کمال کی بات ہے، بندہ ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ اور پہلے رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا طلحہ نے، یا رسول اللہ سألت رسول اللہ ان تفسیر سبحان، اللہ نے آیت کو سبحان سے کیوں شروع کیا؟ سبحان الذی، سبحان سے کیوں شروع کیا؟ الذی اسری بعبدہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ سبحان اسے پہلے کیوں لگایا؟ آپ نے فرمایا کالا تنزیہ اللہ ان کل سوء، اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب ان کو بتا دینا کہ تمہارا رب ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تمہارا رب ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ جو محدود ہو جائے وہ رب نہیں ہے، جو عقل کے احاطے میں آ جائے وہ رب نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ جی دو آزمائشیں اہل ایمان پر بہت بڑی آزمائشیں آئیں جی، دو۔ پانی پی لوں جی میں؟ بسم اللہ۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ دو آزمائشیں جی بڑی کڑی آئیں اہل ایمان پر جی۔ پہلی آزمائش کب آئی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، میرا محبوب تو 18 مہینے سے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے نا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش تھی۔ یہ کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا لنعلم من یتبع الرسول، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے قبلہ بدلا اس لیے تھا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کیا من یتبع الرسول، کون میرے رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹی ایڑیاں پھر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آزمائش نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، جماعت ہو رہی ہے، منہ اب بیت المقدس کی ادھر منہ ہے اور گھوم کے سارا روٹیٹ ہو کے کوئی یہاں آ جائے تو آزمائش نہیں ہے۔ چلو میں آج نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، آپ نے مجھے پکڑ لینا، مولانا شاید دماغ نہیں ٹھیک، ان کو چیک اپ کروائیں، ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں۔ میرے بارے میں تو آپ یہ سوچیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نے یہ آزمانا تھا۔ کیا آزمانا تھا؟ من یتبع الرسول، کہ میرے رسول کا اتباع کون کرتا ہے، میرے رسول کا اتباع کون کرتا ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ نے بڑا ہی، یہ سنیں بات سنیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑی مشکل تھی، کبیر مشکل تھی، بہت ہی مشکل کام تھا، مگر ان کے لیے نہیں، الا علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ فما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ روٹیٹ ہو جائیں گے، پھر کے قبلہ بدل لیں گے، اصل میں ایمان انہی کا قائم اور سلامت رہے گا۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی سلامتی اور بقا رسول کریم علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے اندر ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری آزمائش جو میں نے مومنین کو بنی اسرائیل کی آیت ہے، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے جو آپ کو بیداری کی حالت میں اپنی نشانیاں دکھائیں، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟
آزمائش بنا دیا. یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا میرا جسمانی تھا. اچھا میں ویسے کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اتنی میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھنے کی میں نے انتہا کر دی ہے. میں 1:02 سے قرآن آیات پڑھ رہا ہوں اور لگاتار پڑھتا جا رہا ہوں، اور آپ سر ہلاتے جا رہے ہیں. آپ نے میری ہر بات پر سر نہیں، اس بات میں سر نہیں ہلایا. آپ نے خود اقرار کیا ہر بات پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی وہ سانپ بن گیا اور وہ تخت اڑ گیا. ساری باتیں تو آپ نے مان لی ہیں. یہاں کے کیا ہو جاتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ سارے انبیاء کے لیے آپ نے ناممکنات کو ممکن مان لیا اور کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب میں نے یہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا، تو کہتے نہیں یہ تو خواب تھا، یہ تو جسمانی تھا، یہ تو روحانی تھا. اللہ فرماتے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اور امام قرطبی نے ایک مکالمہ لکھا صدیق اکبر سے جب کہا گیا کہ کوئی پتہ چلا کہ آج آپ کے دوست نے ایک بہت بڑا کلیم کیا، دعویٰ کیا. پوچھا کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور آسمانوں سے ہو کے آ گیا ہوں. کہتے کہا انتم تکذبون علیہ، یہ تم میرے دوست پر جھوٹ باندھ رہے ہو، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. کہتے یا ابا بکر ہا ہوا جالس فی المسجد، ابا بکر جاؤ مسجد حرام میں جاؤ، جا کے دیکھو ابھی بھی بیت اللہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہے ہیں. کہا ویحدث اصحابہ الان، کیا میرے نبی اس وقت بھی بیٹھے بیت اللہ میں اپنے ساتھیوں سے یہی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہوا یحدث اصحابہ الان، ہاں اس وقت بھی وہ یہی قصے سنا رہے ہیں. کہا نعم ہوا یحدث، کہتے واللہ لو کان ھذا صدقہ، کہتے ہاں تو خدا کی قسم اگر وہ وہاں بیت اللہ میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں صادق، وہ تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یا ابا بکر ان تصدقہ بغیر ان تسمعوا عنہ، ابا بکر اتنے تم اچھے تاجر، اتنے ذہین اور دانشور، بغیر جا کے واقعہ سنے، یہاں بیٹھ کے بازار کے اندر کھڑے ان کو سنے بغیر، یا ابا بکر حل ان تصدقوہ بغیر ان تسمعوا عنہ، اس سے آپ نے ایک لفظ بھی نہیں سنا اور یہاں کھڑے ہو کے ان کی باتوں کی تصدیق یہاں کر رہے ہیں. ہاں ہاں ابا بکر نے کہہ دیا کہ میرا دین اسلام زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے، میرا دین زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، سنا ہے اللہ نے اعزاز بخشا ہے. فرمایا ہاں لیکن آپ نے سنے بغیر تصدیق کیسے کر دی؟ آپ نے سنے بغیر تصدیق کیسے کر دی؟ میں نہ کرتا تو کون کرتا، میں نہ کرتا تو کون کرتا. کہا یا ابا بکر انت صدیقن، انت صدیقن، وہ مسجد حرام کا وہ ایک تاریخی جملہ انت صدیقن 1500 سال بعد بھی صدیق اکبر کہتے ہیں. صدیق عام صدیق نہیں، اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جبریل امین سے پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے، بس وہ کل ہماری آپ نے باہر پوسٹر دیکھا، کل ہماری یہاں کوئی شب معراج پہ ایک محفل ہوگی اور یہی فقیر آپ کے سامنے حاضر ہوگا. فقیر سے مراد بیگر نہ سمجھا کریں. آپ بیگر سمجھتے ہیں؟ اچھا میں نے کہا میں فقیر کا لفظ بولتا ہوں تو آپ کہیں گے جسٹ علامہ صاحب جسٹ اناؤنسنگ اٹ از اے بیگر. اچھا ایسی بات نہیں، میں انشاءاللہ موجود ہوں گا اور آپ سے بات بھی کروں گا اسی حوالے سے. اور میری انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈونیشن دے نہ دے، کوئی لنگر دے نہ دے، ہم خود کفیل ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے. ہم از خود ہی سارا کچھ ارینج کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تو کیا مجھے واقعی کچھ نہیں دیں گے؟ اگر میں کہتا ہوں نہیں میرے اللہ کا بڑا کرم ہے تو آپ اپنا ہاتھ روک دیں گے؟ بتا بات ہی نہیں کرتے یار، کیسی بات؟ آپ بات تو کیا کریں نا آگے سے. اگر کسی کے ہاں آپ جائیں مٹھائی لے کے اس کے بچے گفٹ دے، کہنے جی بڑا اللہ کا ساڑھے اللہ کا بڑا کرم ہے، تو پھر واپس جیب میں لے کے ڈال لیا کریں گے تو اللہ کا پہلے ہی بڑا کرم ہے، ایسے دیکھ کے کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کبھی ہوا؟ یہ تو رسمی جملے ہوتے ہیں، ان کے رسمی نہیں ہیں. لیکن ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو پیش کرتے ہیں مجھے کچھ پہ میں نہیں، آپ رہنے دیجئے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ چلو والد صاحب بڑی مہربانی پھر بڑی بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سانو دین دی کی لوڑ ہے، کچھ کہنے دی کی لوڑ ہے. تو اپنے ہاں جاتے ہیں، ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو اس سینس میں لے کے جائیں. باہر طور ایڈمنسٹریشن کا یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ لنگر بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا. چلے جبریل امی کی بات بھی سن لیں جی.
باتیں تو آپ سے بہت سی کرنی تھی اور مسائل بھی آپ کو نماز کے بتانے تھے. پوچھا تھا نبی کریم علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ هل لک من حاجۃ الی ربک، جبریل آپ کا سفر تو یہاں تھم گیا، اللہ تعالیٰ سے کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پیغام ساری زندگی تو وہ لے کے آتے رہے. ایک مقام آیا، میں اس مقام کی سدرہ کی بات پڑھوں گا، امام مسلم کی حدیث پڑھوں گا، کل رات کو پڑھوں گا. پوچھا کوئی کام تو نہیں؟ حل لک من حاجۃ الی ربک، اپنے رب سے کوئی ہے حاجت، کوئی نیڈ ہے، کوئی ہے تو مجھے بتا دیجئے. اور یا محمد، عرض کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ، بس ایک میری ڈیزائر اور ایک میری خواہش ہے، the utmost desire that I have، وہ ایک میری خواہش ہے صلی اللہ، اللہ سے ایک سوال کرنا ہے مجھے، اللہ سے ایک استدعا کرنی، استغاثہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں. ان ابسط جناحیہ، کہ مجھے اجازت دے دے کہ فی صراط لامتک حتی یجوز علیہ، یا رسول اللہ، اللہ سے ایک رخصت اور اجازت لے آئیے گا کہ جب یہ آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو رب مجھے اجازت دے دے میں اپنے پر نیچے پھیلا دوں. یہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیغام اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہوگا؟ پاسبل ہے. پیغام تو امانت ہوتا ہے. پیغام تو کیا ہے؟ لا دین لمن لا امانت لہ، امانت لہ، اس کا تو دین ہی نہیں، جس کی جو امانت دار نہیں، اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی نے یہ پیغام جبریل کا اپنے رب کو پہنچایا ہوگا، اور مجھے اس سے زیادہ سیدہ عائشہ کی بات یاد آتی ہے کہ میرے نبی کے منہ سے کوئی بات نکلی ہو اور ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میرے رب نے پوری نہ کر دی ہو. فرماتی ہے میں نے حیات ازدواجی، حیات کا جتنا عرصہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا، اس کے اندر جو میں نے آبزرو کیا، میں نے یہ آبزرو کیا کہ جب بھی آپ نے اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی تھی. میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آف کورس شیئرلی اللہ کو پیغام، چونکہ پیغام امانت ہوتا ہے. پیغام کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتا ہے. آپ نے اللہ کو یہ پیغام جبریل کا دیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کی زبان سے نکلی بات کو پورا فرما دے. وہ کیا نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 پڑھتے ہیں. تھیں کتنی بار گئے تھے؟ 2 3 4 ٹائمز، بار بار تشریف لے گئے تھے. نمازیں کم ہو گئی ہیں کہ نہیں کم ہوئی؟ ابھی جتنی پڑھنی ہیں. امام مسلم کی حدیث لے لیں امام مسلم کی. کس نے کہا تھا جائیے اور جا کے نمازیں کم کروا کے آئیے؟ موسیٰ صاحب نے کہا تھا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم، یہ آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں پڑھے گی. کتنی پڑھے گی؟ 5 نمازیں پڑھے گی. ولیلۃ کل یوم ولیلۃ، دن اور رات میں. لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ، میں ہر نماز کے ساتھ ساتھ 9 اور ایڈ کرتا چلا جاؤں گا، 10 بنتی چلی جائیں گی. اٹ ول بی کتنی ہو جائیں گی؟ اچھا ایک اور بڑی زبردست بات اس حدیث کے ساتھ کہ مولانا تو زبان بند ہی نہیں تھی، مولانا کیوں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں جی. ایک اور اللہ نے پیغام دیا تھا، سنا دو پیغام. اللہ نے فرمایا تھا ومن ہم بحسنۃ، اے میرے محبوب ایک اور انعام دے رہے ہیں کہ آپ کی امت جب نیکی کا ارادہ کرے گی، کیا کرے گی؟ نیت ارادہ کرے گی. فلم یعملھا، اور اس پر عمل نہیں کرے، ابھی عمل نہیں کرے گی، ابھی ارادہ کرتی ہے کہ میں نے یہاں سے باہر جا کے صدقہ دینا ہے، کوئی انٹینشن، کوئی نیت ارادہ کرے گی. فرمایا عمل فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، میں رب اسی وقت آپ کے امتی کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنے کا حکم دے دوں گا. ٹھیک ہو گیا. فرمایا وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس نے عمل بھی کر لیا، فرمایا کوتبت لہو 10، تو میں ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھوا دوں گا. کتنی لکھوا دوں گا؟ 10 نیکیاں لکھوا دوں گا. اور فرمایا اگلی ون ہما بسیئۃ، اور جس کسی نے گناہ کا ارادہ کہ باہر جا کے میں 2 نمبری کرنی، باہر جا کے ابھی جس چیز ہی ہیز انٹینشن، اس نے یہ ارادہ کیا، تو فرمایا میرے رب نے یا عملھا فلم یا عملھا، اور اس پر عمل نہیں کرتا، لم تکتب شیئا، میں رب اس برائی کو نہیں لکھنے دوں گا، اس برائی کو نہیں لکھنے دوں گا. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر وہ گناہ کر گزرا تو ایک ہی گناہ لکھوں گا، ایک ہی گناہ لکھوں گا. پھر کریں گے بات، آپ کو آپ سنتے ادا فرما لیجیے.